حضرت گرامی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولا کے سامنے دو خواتین ایک بچے کو لے کے آتی ہیں اور دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. دو واقعات ہیں, ایک میں ہے دو بچے, ایک لڑکا ہے اور لڑکی, دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا. وہ واقعہ میں مولا کے واقعات, مولا کے جو فیصلے ہیں بہت زیادہ. یہ واقعہ جو مشہور ہے کہ ایک ہی بچہ لے کے آتی ہیں دو خواتین, دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. مولا دونوں سے کہتے ہیں خود فیصلہ کر لو بچہ کس کا, نہیں بولتی. پھر مولا سوال کرتے ہیں بتاؤ بچہ کس کا, دونوں کہتی میرا. مولا نے ایک مرتبہ آواز دی, مولا کے غلام تھے, بلکہ غلام نہیں تھے, خود شہزادے تھے, حضرت قمبر. حضرت قمبر حضرت فضا بہن بھائی تھے, حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھی. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. شہزادہ اور شہزادی تھے. حضرت قمبر آپ نے دیکھا افریقی لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں, قداور ہوتے ہیں. جناب قمبر بہت طاقتور تھے, شہزادے تھے اور بہت زیادہ ان کا قد بڑا تھا. انہوں نے کو سنا مکے مدینے میں کوئی آخری نبی ہے, کسی آدمی نے کہا میں آخری نبی ہوں. ان کا ایک بھائی ہے جو ہر میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے. تو حضرت قمبر نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں, اور وہ مقابلے کے لیے آئے تھے. ان کی بہن نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں علی ہیں کیسے. جب وہ دونوں مدینے آئے, مولا کی زیارت کی تو مولا ہی کے ہو گئے. جناب قمبر نے بس ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں جو میں سوچ کے آیا تھا یہ اور ہے, میں کوئی پہلوان سوچ کے آیا تھا, اب پتا چلا یہ کوئی ولی ہے. جو بی بی جناب سیدہ کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے, آغا انصاری نے لکھا ہے 25 جلدوں پہ, اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 236 پہ لکھا. سید تقی الدین خنساری کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. حضرت فضہ کیونکہ جناب سیدہ کی کنیز ہیں تو ان کا لکھا کہ وہ حضرت قمبر کی بہن کی وہاں ساری تفصیلات ہے. توجہ کہ جب آئے جناب قمبر نے مولا کو دیکھا کہ لڑنا نہیں ہے, میں اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتا ہوں. مولا نے آزاد کر دیا. جناب فضہ نے کہا کہ بھئی میں بھی اگر ان کے گھر میں خاتون, کہا بھی ہاں سیدہ ہیں جناب رسول خدا سے, تو وہ کنیزی میں آئے. تو مولا کے قمبر, مولا نے آزاد کر دیا تھا. قمبر آپ آزاد ہے. جناب قمبر خود کہیں نہیں جاتے تھے, کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا علی کے در پہ رہوں گا. اب ایک مرتبہ جب دونوں خواتین کہنے لگی بچہ میرا, واقعہ ذہنوں میں ہے, آپ نے سن رکھا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. نتیجہ مجھے نیا پیش کرنا ہے. اب بہت سے کہتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, حق تھا تو چھین لیتے. ایک مرتبہ دونوں خواتین آئیں, توجہ جو پہنچ گئے انہیں سلام, میں نبی نتیجہ نہیں دیا, آپ جیتے رہیں, سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. ایک مرتبہ مولا نے آواز قمبر, جب دونوں خواتین بار بار کہی بچہ میرا بچہ میرا, مولا نے کہا قمبر بچے کے 2 ٹکڑے کرو, دونوں کو ایک ٹکڑا دے دو. آپ میں سے بہت سے خاموش ہیں, سوچ رہے ہوں گے بچے کا کیا قصور, ان 2 خواتین کے ٹکڑے ہونے چاہیے تھے. توجہ وہ تھے جناب قمبر. انہوں نے جب سنا نا, مولا نے فرمایا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیجئے اپنی تلوار سے. پھر انہوں نے دوسری مرتبہ نہیں سوچا کہ اگر مولا کا حکم ہے پھر بچے ہی کے 2 ٹکڑے صحیح. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب قمبر نے تلوار کھینچی, قداور تھے بہت, جیسے ہی آگے بڑے تلوار اٹھائی بچے پہ چلانے کے لیے 2 ٹکڑے کر دوں. ان 2 خواتین میں سے ایک بولی مجھے بچہ نہیں چاہیے, اسے دے دو. جیسے ہی اس نے کہا بچہ نہیں چاہیے, مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے بچہ نہیں چاہیے یہ ہے ماں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ایک مرتبہ سارا مجمع مدینے کا دیکھ رہا تھا, کہا یا علی وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دو, آپ کہہ رہے یہ ہے ماں. مولا نے فرمایا ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے. پہنچ گئے, ماں زندگی چاہتی ہے اس لیے کہہ رہی ہے بچہ اسے دے. یہ نہیں کہہ رہی بچہ میرا نہیں